صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ابراہیم علیہ السلام وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الیقین الایمان کلہ. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر. وقال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا اوصیناک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإیاہ دینا واحدا. وقال ابن عباس شرعتا ومنہاجا سبیلا وسنتا ودعاؤکم ایمانکم. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن اکرمۃ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت شہادتا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے ہم اس کی توفیق سے بخاری شریف کے غالباً 5ویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. نہ کوئی طمع ہے نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی دنیا کی غرض. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. بات یہ ہو رہی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایمان کے ٹکڑے ہوتے ہیں, ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں, اور ایمان کبھی گھٹتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے. گناہ کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے اور نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے. اور ایمان ایک چیز کا نام نہیں ہے, ایمان کئی چیزوں کا نام ہے. ایمان کے کئی اجزاء ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک جملہ جو قرآن میں ہے وہ لا کر امام بخاری دلیل پیش کر رہے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, اے اللہ تو مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے, تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. یہ التجا کیوں کی, یہ درخواست کیوں کی؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, تاکہ میرے دل کو اطمینان مل جائے, میرے دل کو اطمینان مل جائے. مجھے پتا ہے
مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا اور کرے گا، لیکن مجھے بھی دکھا دے تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں یہاں پر اطمینان قلب سے مراد ایمان ہے۔ کیا ہے؟ کہ مجھے دکھا آنکھوں کے سامنے، مار کر جلا، تاکہ میرا ایمان زیادہ ہو جائے، تاکہ میرا ایمان زیادہ ہو جائے۔ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور ابراہیم کا معنی ہے مشفق اور مہربان باپ۔ مشفق اور مہربان باپ، یہ ابراہیم کا معنی ہے۔ عراق جو کہ مدینۃ العلم ہے اور ولیوں اور نبیوں کی آماج گاہ ہے، اور عشق کا سب سے بڑا امتحان اس سرزمین پر ہوا ہے۔ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر آصف اشرف صاحب جلالی جو وہاں پڑھتے رہے، وہ بتا رہے تھے کہ عراق کے ہر محلے میں 10,000 ولیوں کی قبریں، بغداد کے ہر محلے میں۔ یہ عراق ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے۔ کوسا ایک بستی ہے، کتاب والا کاف، کوسا آگے سا ہے۔ پیدا ہوئے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بہت مہمان نواز تھے۔ صبح کا کھانا کبھی کبھی رات کو کھاتے تھے، کیونکہ کوئی مہمان نہیں ملتا تھا، اور عادت یہ تھی کہ جب تک کوئی اور نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیخ سعدی نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی کو بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لے آئے اور اس کو کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا کون ہے اللہ؟ کون ہے رحمان؟ میں نہیں لیتا نام اس کا۔ آپ ناراض ہوئے، آپ نے اس کو اٹھا دیا، فرمایا نکل جا، تو منکر ہے، جس کا کھاتا ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ جب وہ جا رہا تھا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا ہے میرے خلیل، یہ پیدا ہوا، میں اس کو پال رہا ہوں، جو چاہتا ہے وہی دے دیتا ہوں، اتنا عرصہ، اب یہ بوڑھا ہو گیا، میں اس کو روز دیتا رہا ہوں، اور تیرے سامنے ایک دن انکار کیا اور تو ناراض ہو گیا ہے، یہ تو کوئی دوستی نہ ہوئی، جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم خلیل روتے ہوئے گئے اور اس کو ملا کے لے آئے، پھر ہر لقمہ اپنے ہاتھ سے توڑ توڑ کر اس کو کھلاتے رہے، اس کے دل کی غلاظت اور میل کو دھوتے رہے۔ ادھر کھانا بھی پورا ہو گیا، ادھر روحانی غذا بھی پوری ہو گئی۔ آیا تھا تو بے ایمان تھا، جا رہا ہے تو مسلمان جا رہا۔ آپ کے چچا کافر تھے، مشرک تھے۔ بعض لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر بتلایا ہے، یہ تحقیق کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو کیا کسی بھی نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہوئے، کسی بھی نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہوئے۔ اصل بات یہ تھی کہ آپ کے والد بچپن میں فوت ہو گئے، تو آپ اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے، اور جو بچہ ماموں یا چچا یا تائے کے گھر پلتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، وہ اس ماموں اور چچے اور تائے کو ابا، باپ، بابو کہہ کے پکارتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی آباتے آباتے پکارتے تھے، اے باپ اے باپ، کیونکہ انہوں نے ان کو پالا تھا۔ لیکن یہ ان کے باپ نہیں تھے، یہ آزر چچا تھا، اور آپ کے والد کا نام تارخ
تا رخ ہے، تا لفتہ خا تا رخ ہے، اور وہ مسلمان تھے اور موحد تھے۔ آپ کے چچا آپ کے بالغ ہونے کے بعد آپ کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا، تو آپ ہجرت کر کے عراق سے شام آ گئے۔ بیت المقدس میں حبرون نامی بستی میں آپ کا مزار پاک ہے، جس کو آج کل بلدۃ الخلیل کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کے پاس فلسطین کے علاقے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مزار پر انوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کی قبر انور پر کروڑہ رحمتیں ہوں۔ ایک اور دلیل امام بخاری پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل نے کہا، اے میرے دوست بیٹھ، ہم ایک گھڑی ایمان لے آتے ہیں، ہم ایک گھڑی ایمان لے آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ صحابی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ ہم ایمان لے آتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن تو پہلے تھے، بیٹھ ذکر کر کے ایمان کو بڑھاتے ہیں، ذکر کر کے ایمان کو بڑھاتے ہیں، ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر غور کریں گے، فکر کریں گے تاکہ ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے۔ تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ہمارے نزدیک گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ پہلے کمزور ہوتا ہے، اللہ کا ذکر سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو پھر مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے۔ یہ معاذ بن جبل کون ہے جس کی دلیل امام بخاری پیش کر رہے ہیں؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مفتی صحابی، مجتہد صحابی۔ ابھی نبی پاک مکہ شریف میں تھے اور آپ حج کے موقع پر ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے ایمان کی۔ یہ لوگ بھی مدینے سے آئے تھے، یہ 70 کے قریب آدمی تھے، یہ ایمان لے آئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا دیا۔ پھر یہ یمن میں گئے، وہاں انہوں نے دین کی بہت خدمت کی۔ جب یہ یمن جا رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اونٹ گھوڑے پر بٹھا کر اور لگام خود پکڑے ہوئے تھے، بخاری میں آ جائے گا آگے۔ چلتے جاتے تھے، غلام سوار ہے اور آقا پیدل ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آنے والے مہمان کو کیسے عزت دی جاتی ہے، جانے والے کو الوداع کیسے کیا جاتا ہے۔ اور سرکار رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے معاذ، شاید اب ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، ہاں تو ہماری قبر پر ضرور آئے گا، تو ہماری قبر پہ۔ لوگ کہتے ہیں جو کل آئے گا اتوار، اس کا نبی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کئی سال کی خبر میرے آقا دے رہے ہیں کہ اے معاذ، اب میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، ہاں تم ہماری قبر پہ آؤ گے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے اور پھر 33 سال کی عمر میں طاعون کی بیماری کی وجہ سے شہادت پائی، انتقال فرمایا۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک دلیل لائے امام بخاری۔ آج کا جو درس ہے نا، پوری بخاری میں شاید اتنا مشکل درس اور خشک درس نہیں آئے گا۔ آگے واقعات دور سے فرمایا، اس کی پتلی ٹانگوں پہ ہنسنے والوں، قیامت کا دن آنے دو، جب اس کے عمل رب میزان میں رکھے گا تو پھر تمہیں پتا چلے گا اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ پھر تشریف فرما دی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جل میرے عبداللہ بن مسعود کے عمل پلڑے میں رکھ دے گا، پھر ساری کائنات کے اعمال دوسرے پلڑے میں، میرے عبداللہ کے اعمال ساروں پر بھاری آ جائیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔
4 عبداللہ نام کے صحابہ مشہور ہوئے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر۔ ان چاروں میں سب سے پہلا مقام عبداللہ بن مسعود کا ہے رضی اللہ تعالی۔ چھوٹے سے تھے، نکڑے سے بالکل۔ ان کی امی جان سرکار کی اندر کی خادمہ تھی، روٹیاں پکا دی، جھاڑو پھیر دیا۔ یہ اکیلا بچہ جو ہوتا ہے نا ماں باپ کا، وہ جہاں ماں باپ جاتے ہیں نا وہ پلو نہیں چھوڑتا، ان کا دامن پکڑے رہتا ہے۔ یہ ضد کرتا تھا، آگے گھر وہ تھا جس گھر میں جبریل بھی نہیں جا سکتا، یہ ضد کرتا کہ میں نے اندر جانا ہے۔ ایک دن سرکار نے دیکھ لیا، فرمایا جانے دے، یہ ہمارے اہل بیت سے ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس کو آنے دے۔ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے جو چیز میرا عبداللہ پسند کر لے میں مصطفیٰ بھی اس کو پسند کرتا ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، تمسکوا بعہد ابن ام عبد، اسی بخاری میں آگے آ جائے گا۔ جب یہ عبداللہ چھوٹا سا میرا عبداللہ کوئی بات منہ سے نکالے تو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، یہ میری سنت کے سوا کچھ بھی نہیں کہتا، یہ میری سنت بیان کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہو رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنے دور خلافت میں ان کو عراق کے خزانے کا منشی بنا دیا تھا، وزیر بیت المال، وزیر خزانہ بنایا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کو عراق کا مفتی بھی بنایا تھا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا دور خلافت آیا اور حضرت علی عراق آئے مدینہ چھوڑ کر، تو عراق کے سرحد پر 7,000 عالم حضرت علی کے استقبال میں کھڑے تھے۔ جب حضرت علی نے دیکھا سر پہ پگڑیاں ہیں، ہر بات کا جواب قرآن اور حدیث سے، پوچھا من انتم، کون ہو تم؟ کہا ہم عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، ہم عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ جو علم کے شہر کا دروازہ تھے فرمانے لگے، عبداللہ دین کا چاند ہے اور اس کے شاگرد عراق کے ستارے ہیں، انہی سے چمک ہے، انہی سے روشنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود فوت ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موت سے 2 دن پہلے عیادت کرنے کے لیے آئے۔ خیر خیریت پوچھی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ بیمار ہو؟ کہا جی ہاں۔ کوئی ڈاکٹر بلوا دوں؟ فرمایا ڈاکٹر نہیں تو بیمار کیا ہے۔ طبیب بلوا دوں؟ فرمایا طبیب نہیں، بیمار کیا ہے۔ پوچھا کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے تو بتلاؤ؟ فرمایا چہرہ مصطفیٰ جس نے دیکھا ہے اسے کوئی ضرورت نہیں، اسے کوئی ضرورت نہیں، مجھے تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو غیرت کی دولت دے دے اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہو سکتا۔ امیری پیسے کا نام نہیں ہے، بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں کا نام نہیں ہے۔ امیر الغنا غنا القلب، جس کا دل امیر ہے وہ امیر ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود ہے، فرماتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ کہا بچیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، بعد میں ان کی ضرورتیں ہیں، گھر کے خرچے ہیں۔ تو بڑی بے نیازی سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، فرمانے لگے میں نے ان کا بندوبست کر دیا ہے۔ کہا وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا میں نے ان کو کہا ہے سورت واقعہ رات کو تم نے نہیں چھوڑنی، رزق کبھی بند نہیں ہوگا، بس سورت واقعہ پڑھتی رہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک تھیلی سونے کے روپوں کی پیش کی، بڑی بے نیازی سے اٹھا کے ان کی جھولی میں رکھ دی۔
حضرت عثمان نے پھر رکھی، انہوں نے پھر رکھ دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دی، عرض کیا مجھے نہیں چاہیے، حضرت عثمان نے کہا میں نے بھی دے کر آج تک کبھی واپس نہیں کیا، میں تو دے کے ہی جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لاؤ مدینے کے غریبوں کو بلاؤ، فقیروں کو، سب آ گئے، حضرت عثمان کے سامنے سب بانٹ دیا، سب بانٹ دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فقہ حنفی جو امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، جو اہل سنت کی مسجدوں میں چلتا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے لیا گیا ہے۔ جو عبداللہ بن مسعود کہتے گئے امام اعظم ابو حنیفہ وہی فقہ لکھتے گئے۔ الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہماری فقہ وہ فقہ ہے جس کا مرکزی آدمی وہ ہے جس کے بارے میں خود نبی فرما رہے ہیں یہ جو بتائے عمل کرو، یہ میری سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ ابو بکر بھی تم سے مسئلے پوچھتے ہیں، عمر بھی، عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت عائشہ بھی رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ شان اور یہ مقام تمہیں کیسے مل گیا؟ تو فرمانے لگے کیا بتاؤں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا چاہتے اور سردیاں ہوتی، میں پہلے ہی پانی گرم کر کے کھڑا ہوتا تھا دروازے پہ، اور جب گرمیاں ہوتی تھی اور میں دیکھتا تھا اب نماز کا وقت ہے، پہلے ہی ٹھنڈا پانی بھر کے لے آتا تھا، مسواک لے آتا تھا۔ سرکار فرماتے مسواک، میں عرض کرتا حضور موجود ہے یہ لے لیجئے، اور جب میں دیکھتا کہ اب سرکار بیٹھنا چاہتے ہیں، محفل ہے، جوتا اتاریں گے، کبھی ہاتھ پھیلاتا تھا، اور آج میں نے ایک روایت پڑھی ہے جھولی پھیلا دی سرکار کے جوتا مبارک کی خاطر، اور عبداللہ جھولی کیوں نہ پھیلاتا، یہاں تو سر جھکے ہوئے ہیں، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں ان جوڑوں کو لے لیتا تھا، اپنے سر پہ رکھ لیتا تھا، جب سے ان کے جوڑے سر پہ رکھے ہیں کوئی علم کائنات کا میری نظروں سے میرے دل سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مصلی، مسواک، کپڑے، غسل، وضو، یہ سارا انتظام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا تھا۔ غسل فرماتے تھے میرے آقا، حضرت عبداللہ بن مسعود باہر سے چادر تان کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس کو اتنا قرب تھا کہ وہ غسل کرواتے ہوئے بھی پاس رہا، اب اگر وہ کوئی مسئلہ بیان کرے امتی پر لازم ہے سر جھکا لے اور دل سے ان کے مسئلے پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑہا رحمتیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے بعد ابن عمر کے قول سے ایک دلیل لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدر۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ چیز نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہے، جو دل میں۔ کیا مطلب؟ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پورا ڈر، اللہ تعالیٰ کا پورا خوف اس وقت دل میں پیدا ہوتا ہے جب بندہ شک والی چیزوں سے بچ جائے، شک والی چیزوں سے بچ جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ قول لا کر بتانا چاہتے ہیں جیسے تقویٰ کبھی تھوڑا ہوتا ہے، کبھی اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ کبھی نماز پڑھتا ہے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا، کبھی نماز پڑھتا ہے تو آنسوؤں کا دریا بہا دیتا ہے۔ تو جیسے تقویٰ گھٹتا ہے بڑھتا ہے، ایمان بھی گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جب نیکیاں کرتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب برائیاں کرتا ہے تو گھٹ جاتا ہے۔ یہ ابن عمر کون ہے؟ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کہو رضی اللہ۔ 39 بندے ایمان لا چکے تھے، 40واں عمر تھا اور 41واں ان کا بیٹا عبداللہ تھا، چھوٹے سے تھے، ایمان لائے۔ جنگ بدر جب ہوئی تھی یہ اپنی کھریاں اٹھا اٹھا کے
اٹھتے تھے کہ نبی پاک مجھے بھی جنگ میں شامل کر لیں. سرکار نے دیکھ لیا, اٹھایا, چوما, فرمایا نہیں ابھی تمہاری عمر نہیں ہے, رونے لگ گئے. پھر آپ نے فرمایا اچھا تمہیں ثواب ملے گا, تمہیں ثواب ملے گا. اتنا جذبہ تھا خدا اور خدا کے محبوب کی خاطر سر کٹانے کا, اتنا جذبہ تھا. آج کھریاں اس لیے اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی مجھے تو نہیں دیکھ رہا. وہ اس لیے کھریاں اٹھا رہے تھے کہ میرا نام لکھ لیا جائے تاکہ میرا قد لمبا شمار کر لیا جائے, مجھے بالغ شمار کر لیا جائے. بہت بڑے متقی تھے, کمال درجے کا تقویٰ تھا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں جتنے بھی صحابہ تھے نبی پاک کے, تھوڑی تھوڑی دنیا ہر ایک کے اندر آ گئی تھی. 2 بندے تھے دنیا جن کے قریب نہ آئی, ایک عبداللہ تھا, ایک عبداللہ کا باپ حضرت عمر تھا. دنیا ان کے قریب, یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا فرمان. نبی پاک کی محبت اتنی تھی دل کے اندر. حج کرنے جا رہے ہیں مکے سے, مدینے سے مکہ شریف, ایک درخت آیا, ایک جگہ آئی, وہاں اتر گئے, اپنے اونٹ کی مہار پکڑی, اس کو 7 چکر کٹوائے, پھر چلتے بنے. کسی نے کہا حضور جانور کو, سواری کو کیوں چکر لگوائے؟ فرمایا پتہ نہیں, بس میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ نبی پاک کی سواری یہاں چکر لگا رہی تھی, تو میں نے کہا ان کی ادا پر عمل کر لوں. کسی نے کہا کہ جس جوتے پر چمڑے پر بال نہ ہو وہ جوتا پہن لیتے ہو, اور جو چمڑا بالوں والا ہو وہ جوتا نہیں پہنتے, تو کیا وہ جوتا پہننا ناجائز ہے؟ فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا ناجائز ہے, پر خود نہیں پہنوں گا کیونکہ میرے محبوب نے بالوں والا جوتا نہیں پہنا, میں بھی نہیں پہنوں. کعبے کے اندر جاتے, کعبے کے 4 کونے, 2 کو چومتے تھے, 2 کو نہیں چومتے. کہا گیا 2 کو کیوں نہیں چومتے؟ فرمانے لگے پتہ نہیں, گھر تو خدا کا ہے, پر میں نے اپنے نبی کو یہ دیکھا ہے وہ 2 کو چوم رہے تھے. مجھے کیا غرض رکوع سے, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے, جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے سر کو جھکایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف کے دور تک زندہ رہے. جب امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو یہ ان کے پاؤں میں پڑ گئے کہ نہ جاؤ, کوفیوں نے تمہارے بابا کے ساتھ بے وفائی کی, تمہارے بھائی حسن کے ساتھ, آپ نہ جاؤ. اگر آپ جاتے ہو تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بیویوں کو تکلیف ہوگی اور آپ کے بچے پیاسے ذبح کیے جائیں. اتنی بصارت تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین فرماتے تھے جو تم کہتے ہو باخدا سچ ہے اور حق ہے, لیکن میرا جانا بھی سچ اور حق ہے. میں جا نہیں رہا, مجھے بھیجا جا رہا ہے, مجھے بھیجا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بہت حق گو آدمی تھے. حجاج تقریر کر رہا تھا, بڑا ظالم تھا. ادھر سورج غروب ہونے کو قریب ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا حجاج سورج تیرا انتظار نہیں کرے گا, نماز پڑھا, دیر نہ کر. اکثر حجاج کو ٹوکتے تھے. اس نے تنگ آ کر ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی کہ جیسے موقع ملے حضرت عبداللہ بن عمر کو مار دے. تو ایک آدمی نے زہر میں بجھا ہوا نیزہ حج کے موسم میں رش کے اندر حضرت عبداللہ کی ایڑی پر مارا. اس زہر کی وجہ سے کچھ دن بیمار رہے, پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور مکہ شریف کے مہاجرین کے قبرستان کے اندر آپ دفن ہوئے. اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑ رحمت. آخری قول, آخری دلیل, ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. امام بخاری نے امام مجاہد کا قول نقل کیا, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. یہ قرآن کی آیت ہے. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے نبی, اے میرے محبوب, اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم,
تمہاری طرف وہ دین بھیجا ہے جو ہم نے نوح کی طرف بھیجا تھا اور ابراہیم کی طرف اور دوسرے نبیوں کی طرف، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ پھر آگے جا کر ابن عباس کا ایک قول پیش کر دیا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ تھا، ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ تھا۔ تو امام بخاری یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ پہلے تو کہا ایک تھا، پھر فرمایا اپنا اپنا راستہ تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں اصول، کیا اصول، اور دوسرے ہوتے ہیں فروع۔ مثلا ایک تنا ہوتا ہے، یہ اصول ہے، یہ اصل ہے، آگے شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، یہ فروعات ہیں، شاخیں۔ فرمایا تمہارا اصل تو ایک تھا، توحید، سب نبیوں کا اصل اصول ایک تھا، توحید، اور لیکن آگے فروعات مختلف تھے، کسی کے دین میں نرمی ہے، کسی کے دین میں سختی ہے، کسی کے دین میں جلال ہے، کسی کے دین میں جمال ہے، کہیں پہ ایک چیز حرام ہے، کہیں پہ وہی چیز حلال ہے۔ اصول ایک تھے لیکن آگے جو مسائل تھے ان میں اختلاف تھا۔ یہاں پر شارحین بخاری نے لکھا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی امام بخاری نے یہ بات یہاں کیوں کی ہے۔ وہ تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اس بات کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج کا یہ درس یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو جبر کر کے گفتگو کرتا رہا۔ سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام البخاری باب امور الایمان وقول اللہ عز وجل لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ الى آخرہ، وقوله تعالی قد افلح المؤمنون الآیہ۔ شکر الحمدللہ۔ درس بخاری شریف کی چھٹی تقریب میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہم میں سے جو زیادہ خلوص والے لوگ ہیں ان کے طفیل سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میری طرف دیکھیں، آگے پیچھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ مسجد کے اندر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے اندر ہم مصروف ہیں۔ ہماری مصروفیت تمام مصروفیات سے بہتر ہے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب جمع الجوامع کی پہلی جلد پڑھ رہا تھا۔ صفحہ نمبر 76 پر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی۔ فرمانے لگے کہ ایک دن سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا
مجھے بتلاؤ سب سے بہتر ایمان کن کا ہے؟ اتدرون ایو اہل الایمان افضل ایمانا، بتاؤ ایمان والوں میں سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کہنے لگے الملائکہ، یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان سب سے بہتر۔ آپ نے فرمایا ان کا ایمان تو بہتر ہوگا ہی، وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں، ان کے ایمان میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب کچھ اور ہے، بتلاؤ ایمان والوں میں سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ وہ کہنے لگے الانبیاء یا رسول اللہ، نبیوں کا ایمان سب سے بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کا ایمان بہتر کیسے نہ ہوگا، ان پر تو وحی اترتی ہے اور وہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، میرا مطلب کچھ اور ہے، بتلاؤ سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ اللہ اکبر، فرشتے بھی گئے، انبیاء کو بھی مستثنا کر دیا گیا۔ اب صحابہ کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو علم ہے یا اللہ کے رسول کو علم ہے؟ تب آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا ایمان سب سے بہتر ہے جو میرے بعد آئیں گے، وَلَمْ يَرَوْنِي، وہ میری زیارت نہیں کر سکیں گے، مجھ میں اور ان میں بڑا لمبا فاصلہ ہوگا۔ یجدون الورق معلقا فیقرؤون فیہ فیؤمنون بی، وہ ایک ورقہ دیکھیں گے لٹکا ہوا کسی جگہ پر، کلام اللہ کا یا حدیث کا، اس ورق کو پڑھیں گے، اس کو پڑھ کر ان کے دلوں میں میری محبت موجزن ہوگی، وہ مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان سب سے بہتر ہے کہ بن دیکھے صرف پڑھ کر ایمان لائیں۔ اگر آپ ذرا غور فرمائیں، جو آدمی حدیث رسول پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا حدیث کا درس سنتا ہے، وہ اس حدیث میں موجود بشارت کا مستحق بن جاتا ہے، جس میں میرے آقا فرما رہے ہیں سب سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو ایک ورقہ لکھا ہوا لٹکا ہوا پائیں گے کسی جگہ پر، اس میں پڑھ کر مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ شکر الحمدللہ، ہم آج حدیث کے ورقوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کا درس شروع ہوتا ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب امور الایمان، ایمان کے امور کا باب، ایمان کے وہ کون کون سے کام ہیں اگر کوئی کرے تو ہم کہیں گے یہ مومن ہے۔ امام بخاری نے قرآن مجید کے دوسرے سپارے سے ایک آیت پیش کی ہے، فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ولکن البر، لیکن اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر قیامت پر ایمان لاتا ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، والکتاب والنبیین، قرآن پر ایمان لاتا ہے، 1,24,000 یا کم و بیش نبیوں پر ایمان لاتا ہے، وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں کو مال دیتا ہے، مسافروں کو دیتا ہے، اور مسکینوں غریبوں کو اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے، والسائلین، اور بھیک مانگنے والے سوالیوں کو اللہ کی محبت میں دیتا ہے، وفی الرقاب، اور جو قید میں ہوں، ڈھکے ہوئے ہوں،
ان کو چھڑانے کے اندر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایک اور آیت، ہاں، والموفون بعہدہم، وہ جو وعدہ کرتے ہیں منہ سے اس کو پورا کرتے ہیں، اذا عاہدوا، جب وعدہ کرتے ہیں، اور وہ صبر کرتے ہیں، فی الباساء والضراء وحین الباس، جب ان پر مصیبت آتی ہے یا کوئی ان کو تنگ کرتا ہے یا ان کا رزق گھٹ جاتا ہے، ان کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، ان حالات کے اندر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ یہ آیت قرآن پاک کی امام بخاری پیش کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایمان صرف یہ نہیں کہ منہ سے کہہ دیا میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اور نیکیوں کی پرواہ نہ کی، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کی پرواہ نہ کی، جن کاموں کا رب نے حکم دیا ہے ان کی پرواہ نہ کی، اور ویسے زبانی کلامی مومن بنتے پھرے۔ فرمایا نہیں، ایمان کے نشانات ہیں، ایمان کے امور ہیں، جس کے اندر وہ پائے جائیں گے وہی مومن کہلانے کا حقدار ہوگا۔ ایک اور آیت امام بخاری نے پیش کی ہے، 17ویں سپارے کی ابتدائی آیات، فرماتے ہیں قد افلح المومنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بیہودہ کاموں سے بچتے رہتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو حرام طریقوں سے روکتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں باندیوں کے، وہ اپنے نفسوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، وہ امانتوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ آیات اور ان آیات میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا، امام بخاری کا مقصد ہے یہ ایمان کی علامات ہیں اور نشانیاں ہیں، جس میں پائی جائیں گی وہ مومن ہے، اور جس میں نہ پائی جائیں گی وہ مومن نہیں ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری نشانیاں کامل مومن کی ہیں، پائی جائیں گی تو کامل مومن ہوگا، ورنہ ناقص مومن ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ پچھلے درس میں ایک حدیث پاک میں نے آخر میں بیان کی تھی کہ ایمان کی بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ میرے چچا صاحب بھائی کا آج ولیمہ تھا کیروڑ پکا میں، تو میں 7 بجے نکلا ہوں اور ٹھیک 3 بجے پرانے عارف والے واپس آ گیا اس درس کی وجہ سے۔ اور کل جمعے کے دن میں نے 5 جگہ بیان کیا جس کا میرے وجود پر بڑا اثر ہے۔ درس حدیث کا جنون میرے ذہن پر سوار تھا، ورنہ میں شاید اس وقت شہر میں نہ ہوتا۔ میں اپنے کسی شاگرد کو بھی کہہ سکتا تھا جو حدیث کی کلاس پڑھتے ہیں وہ درس حدیث دے سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی محبت کے اندر
اور ایک جو کام شروع کیا ہے اس کو باقاعدہ مسلسل جاری رکھنے کے ارادے سے الحمدللہ میں یہاں پہنچا ہوں۔